جو دوسری تاخیرات کی آخری ساعت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں آخری تاخیراتوں میں کیسی پیاری سعادتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جب مسجدوں میں آتے ہیں وضو کے ساتھ، جب ہم نے قرآن کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو ایک الگ سی ہمارے پر وجد آ جاتا ہے۔ کتنا پیاری ساعتیں ہیں، کتنی پیاری اچھی گھڑیاں ہیں۔ وہ قرآن کا سننا، وہ قرآن کا پڑھنا حافظوں کا، اور اس پر دیکھنا، یہ ساری کے ساری عبادت ہی عبادت ہے۔ بس انسان اگر قرآن کو پڑھ کر سن کر اپنی زندگی میں کچھ اس پہ عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور دنیا میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرات، میں نے عرب کے سرزمین مکے کا وہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پہلے دور میں دیا تو دور ایسا تھا، ذرا سا آپ غور کریں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں کیسے حالات ہے آج، بالخصوص مسلمانوں کے اوپر۔ ہمارا جینا تنگ کر چکے، ہمارے دین میں مداخلت کر چکے، ہماری ہر عبادتوں میں پریشانیاں کرتے ہیں، جبکہ آج ساری دنیا کے اندر ایک لمحہ، ایک گھنٹہ نہیں بتا رہا ہوں میں، ایک گھڑی نہیں، ایک لمحہ، ایک منٹ نہیں، ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو روئے زمین سے اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہوتی ہو۔ آپ ساری دنیا میں دیکھیں، ایک جگہ دوپہر ہوتی ہے تو ایک جگہ صبح ہوتی ہے، ایک جگہ صبح ہوتی ہے تو اس جگہ ایک جگہ شام ہوتی ہے۔ ہر طرف مشرق مغرب پورب پچھم، پوری دنیا کی سرزمین سے اللہ اکبر کی ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے تو دوسری جگہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں کچھ پریشانیاں بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے، نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے امتحان لیا، ہمارے سے بھی امتحان لیتا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزمائیں گے تمہیں، تم ایمان لے آنے کے بعد تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، تمہاری اولادوں سے ہم آزمائیں گے۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو بشر الصابرین، بے شک صبر والوں میں ہیں، صابرین کی جماعت والوں میں تم، اور اللہ صابرین کو پسند فرماتا ہے۔ حضرات، آئیے میں شروع قرآن پاک جس کے کچھ آیتوں پر روشنی ڈالتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں سب کو یاد ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم، ہا میم، طٰ، طاسین، یاسین، یہ سارے معنی مخفی میں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اس کے بعد اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ راز ہے۔ اب آگے آئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا فرما رہا اللہ؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غور کرو، غور سے سنو، یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ سننے کا، عمل کرنے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں بن جاتی ہیں۔ اس سے ہم ایسے ہی غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا بیکار، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ اب غور کرو، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ، اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، ایمان لے آنے کے بعد متقی، پرہیزگار، صوم الصلاۃ کا پابند، شریعت کا پابند، نبی کی سنتوں کا پابند۔ سارے بندوں میں اللہ نے متقیوں کا بار بار ذکر فرمایا ہے، صابرین کا بار ذکر فرمایا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ روشن کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ سمجھ میں ہی بات؟ اب آگے آئیے،
آگے کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان لے آنے کے بعد، وہ کون ایمان لے آنے والے؟ جو کون ایمان لے آئے وہ بغیر خدا کو دیکھے کہ ایمان لائے۔ کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، جو میں پہلی نشست میں کہا تھا ابو خبیث کی پہاڑی پہ ہو کر، تیسری بات آپ نے فرمایا وہ خدا جو ابراہیم و موسیٰ کا ہے وہ میرا خدا جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اس خدا کی عبادت کرو، ہے نا؟ تو وہ ہمارے نبی فرمائے خدا ایک ہے، واحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے اولاد، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے اونگ نہیں، اسے موت نہیں، وہ زندہ جاوید خدا ہے، زمین پر والوں کی بھی سنتا ہے، زمین کے اندر والی مخلوق کی بھی سنتا ہے۔ یہ وہ خدا پاک پروردگار عالم ہمارا، سمجھ بھی۔ اب اس کے بعد لوگ ایمان لے آئے، اور لے آنے کے بعد مکے کے کافر بہت دشمن ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کیا ہے؟ نیا دین لائے؟ ہم نے تو زندگی بھر ہمارے باپ اجداد ہمارے پرمپرا سے بتوں کو ہم مانتے ہوئے آ رہے ہیں، آج تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب کیا تھا؟ غور کرو، آج مسلمان کیا سمجھتا ہے ذری سی تکلیف میں نے سنا ہے کیا حضرت مسلمان کے اوپر اس تکلیف کیا پریشانی ہے، ہمیں کون سا اچھا عمل کریں؟ یہ بتاؤ ہمیں عمل کون سا اچھا کرے جو اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ اور غور کرو، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ گھر والوں کی دعوت، پھر اعلانیہ دعوت، لوگ دشمن ہو گئے۔ یہ بچہ ہم نہ دین بدلانے آئے، پورے عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر اپنے تیرے پہلوان، پیسے والے، مالدار، بڑے گھرانے کے سب دشمن، اور کے پورے دشمن ہو گئے۔ آخری میں مختصر سی بات بتاتے ہوئے آگے گزرتا ہوں، مجھے دعا بھی کرنا ہے نا۔ تو ایک بات جب ایمان لے آنے آئے، حضرت عمر ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر تھے، ان کا دبدبہ تھا مکے کی سرزمین پر، لوگ ڈرتے، وہ جس گلی میں ہوتے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں عمر جس گلی میں ہو شیطان وہاں سے عمر کو دے کر بھاگ جاتا ہے۔ اب جب شیطان ڈر کر بھاگے تو کون سا انسان ان کے سامنے کھڑنے کی طاقت رکھتا ہے؟ الغرض آگے بڑھو، حضرت عمر بھی ایمان لیا ہے، حضرت ابو بکر پہلے، بڑے مالدار تھے، وہ بہت بڑے مالدار، بڑے سنجیدہ گھرانے کے، اعلیٰ گھرانے کے، شریف گھرانے کے، ان کا حکم چلتا تھا، ان کے گھر کا دبدبہ تھا سارے مکے کی سوسائٹی میں۔ اب ان کا ایمان لے آنا بولتا ہوں، اب یہ بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین، مکے سے بڑے بڑے اونٹوں پر تجارت کا سامان لاد کر ملک شام جاتے، 100 میل دور، ہزاروں میل دور، ہمیشہ جانا آنا، بزنس۔ جب یہ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے ملک شام گئے تو ایک دن کا سفر نہیں، فلائٹ کا نہیں ہے، کنگ فشر کا معاملہ نہیں ہے، اونٹوں کا معاملہ ہے۔ اونٹیں خچروں میں لاد کر جاتے جاتے کئی رات، کئی مہینے دن ہو جاتے، اور جہاں جہاں انہیں رات ہوتی پڑاہو ڈال کر آرام کرتے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاہو ڈالا، اور وہاں کیا دیکھا؟ آپ سو رہے تھے، خواب میں چاند اور سورج ابو بکر کے گود میں آ گیا۔ چاند اور سورج ابو بکر صدیق کے گود میں آ گیا۔ آپ اپنے دامن میں اسے پکڑے، ہاتھ میں پکڑے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کسے؟ چاند اور سورج کو۔ اور پھر آگے بڑھے تو وہاں ایک راہب تھا، راہب بہت بڑا عالم، معنی خواب کی تعبیر بولنے والا، اور اس راہب عبرانی کی ترجمہ کرنے والا، بہت بڑا عالم۔ اور وہاں گئے جانے کے بعد یہ سب کیا تھے؟ توحید کو ماننے والے۔ تو وہاں جانے کے بعد ابو بکر نے کہا دیکھو رات میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب میں چاند اور سورج سیدھا میرے گود میں آتے ہیں، میں اپنے ہاتھ سے لے کر سینے اور دل سے لگا لیتا ہوں، اس کی تعبیر بولو۔ تو راہب نے پوچھا کہاں کے رہنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں، عرب کا۔ کیا نام ہے؟ کہا ابو بکر۔ کیا کرتے ہو؟ تجارت۔ سنو اب میں کیا کہنے جا رہا ہوں تمہیں، تمہاری بات میں نے سن لی ہے۔ تم کس قبیلے کے ہو؟ کہا وہ ہاشمی گھرانے کے ہیں، بنی ہاشم کے ہیں۔
تو اس نے کہا دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر توریت انجیل میں آ چکا ہے، میں توریت کا عالم ہوں، میں وہ پڑھ چکا ہوں، تمہاری خواب کی تعبیر یہ بتا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں، دنیا میں محمد آ چکے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عالم میں تھے، ابھی ظاہر نہیں کرے تھے، نبوت کا اعلان نہیں کرے تھے اس وقت کی بات۔ تو دیکھو وہ آ گئے ہیں اور ان پر تم ایمان لے آؤ گے، اور پھر اس کے بعد تم ان کے وزیر بھی بن جاؤ گے، اور اس کے بعد آپ پوری دنیا اسلام قیامت تک کے امیر المومنین بنو گے۔ خوش ہو گئے، تجارت کر لی، واپس مکہ آئے، مکے میں آنے کے بعد ڈھونڈنے لگے کون ہے وہ، یہ نورانی چہرہ کون ہوگا جس سے پر میں ایمان لے آؤں۔ اب غور سے دیکھو، ڈھونڈتے گئے، وہ یہ ہے حضرت، جوانی کا عالم ہے، 22 سال کی عمر ہے، چھوٹی چھوٹی عمر، اور خوش ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں کچھ عمر زیادہ بھی تھی۔ تو آپ دیکھنے کے بعد تو آپ نے بتایا جیسے حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ دیکھتے ہی فرمائے ابو بکر آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا حق لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گفتگو، آپ آ گئے بیٹھے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا یا اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور ایمان لے آؤں گا، کچھ تو معجزہ دکھائیے۔ کیا فرمایا؟ میں ایمان لاؤں گا آپ کے پاس، مگر معجزہ دکھاؤ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معجزہ دکھاتے ہیں غور کرو، مسکرائے، فرمائے اے ابو بکر، تجارت کے دوران فلاں ملک میں فلاں جگہ پر تم نے پڑاہو ڈالا تھا، یعنی آرام کرنے کے لیے ٹینٹ ڈالا، تم نے رات میں سوئی، خواب تم نے یہ دیکھا، چاند اور سورج تمہارے گود میں آ گئے، تم نے اسے سینے سے لگایا، پھر تم آگے تجارت کا سفر کی، فلاں جگہ پر فلاں راہب سے نام لے کر میرے نبی نے فرمایا فلاں راہب سے تم نے خواب کی تعبیر پوچھی، اس نے یہ خواب کی تعبیر تم نے یہ بتایا کہ محمد آ چکے ہیں، اس پر تم ایمان لے آؤ گے، ان کے خلیفے بنو گے، ان کے بعد آپ روئے زمین پر پورے اسلام کے امیر المومنین بنیں گے۔ ارے ابو بکر یہ میرا معجزہ ہے، ابو بکر یہ میرا معجزہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آپ سچ فرمائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ اسلام لانے کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دے کر آپ ایمان لے آئے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا کیا تھا، ہمارے نبی کو اللہ نے، بولو، اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی علم غیب کی خبریں دے دے کر مکے کے کافروں کو ایمان میں داخل فرما کر ان کو صحابہ بنا دیا، خدا والا بنا دیا، دین والا بنا دیا، اور اسلام کے ماننے والا بنا دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آگے آئیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد تنگ کر دیے، ابو بکر ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد ایک مندر میں آپ کھڑے ہیں، کون؟ حضرت عمر فاروق، آواز خدا کی آتی ہے، وحدہ لا شریک کی، کہاں؟ بت خانے میں خدا کی آواز، بڑے جلال میں ہے، موقع کی طاق میں ہے، جب بھی موقع ملے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم کر دوں گا۔ مگر آواز بت خانے میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، جیسے آواز آئی بت خانے سے پورے لوگ بھاگ گئے، مگر عمر ضد والے تھے، کھڑے گئے، نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے دیکھوں گا کون آواز دے رہا ہے۔ پھر دوسری آواز آئی، عمر تیرے حق میں میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عمر ابن خطاب، ابو جہل کا نام بھی عمر بن حشام، یہ دو عمر بڑے پہلوان، بڑے نامور، دبدبا۔ جمعے کی رات میں میرے نبی نے فرمایا تھا یا اللہ ان دو عمروں میں سے کسی کو اسلام میں داخل فرما۔
تو اللہ نے غیب سے آواز دی، میرے پیارے محبوب جس عمر کو تو منتخب کرے گا میں اسے ہدایت دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب کو اللہ تو ہدایت دے۔ تو دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب اس بت خانے میں ہے، یہ آواز سنائی دی اور راستے میں نکلا، یہ آواز دینے والا وہی ہے، جاؤں گا ڈھونڈ کر، کہاں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں بتا رہا ہوں، وہ کہتے کہاں ہے محمد؟ گئے دیکھنے کے لیے، راستے میں ایک ان کے بہن بھی مل گئے، کیا اتنی جلال، اتنی دھوپ میں تلوار میان سے باہر، جب میان سے باہر تلوار نکلتی تھی سمجھ جانا کسی کا کام پورا ہونے والا ہے، تو جا رہے تھے۔ تو ان بہنوں نے کہا کیا؟ ارے تیرے بہن بھی تیرے بیان تو ایمان لے آ چکے ہیں، تو اپنے وہ کروا۔ بہن کے گھر گئے، واقعی آپ کی بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ جلدی آواز فاروق اعظم کی سنی، کتاب موز دی، کھولے کتاب، فاروق اعظم اندر، کیا پڑھ رہی تھی؟ کچھ نہیں، کچھ پڑھ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، کہا میرے نبی کا کلام پڑھ رہی تھی، لے مارا مارا مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئی۔ لاسٹ میں میری عمر فاروق اعظم کی بہن نے فرمایا، عمر بھیا جان جا سکتی ہے، محمد پر لایا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ تو کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں تو نہیں چھو سکتا۔ آج لوگ ادب کرنے کے خلاف ہوتے ہیں، ارے قرآن بھی کیسا بھی پڑھ لیجئے، کیسا نہیں، وضو کے بغیر قرآن چھو نہیں سکتے، شریعت کا، اور قرآن کو ادب سے، عقیدے سے، احترام سے پڑھو گے تو یہ قرآن تمہیں جنت تک پہنچائے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ الغرض تو حضرت فاروق اعظم چھو نہیں، کہا کہ غسل کرو، بہن کے گھر غسل کریں، پھر اس کے بعد آپ کی بہن، آپ کے بہن بھی حضرت ابن طلحہ کے گھر میں آپ قرآن اور اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، کچھ صحابہ میں بیٹھ کر۔ تو حضرت عمر گئے وہاں پر، جانے کے بعد دیکھا تو سب ڈر گئے، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تئسوا، گھبراؤ نہیں، خاموش بیٹھے اطمینان سے، اگر وہ ایمان لے آنے کی نیت سے آئے ہیں ان کے لیے سلامتی، ان کے لیے خیر ہے۔ دوسرے صحابی نے فرمایا اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کی ننگی تلوار ان کا فیصلہ کر دے گی۔ تو سامنے دروازے پر کھڑے ہو گئے، میرے آقا اپنی مجلس سے اٹھے، سامنے گئے، حضرت فاروق اعظم کے سینے پہ مارا ہاتھ، ایسے مارا، فاروق اے عمر کیا ارادہ؟ کہا یا رسول اللہ جان لے لیجئے، میں آپ کا ہوں، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے آیا ہوں۔ ایک آواز گونج اٹھی، سارے صحابہ جذبات میں اٹھ کر نعرے تکبیر کی آواز لگائی۔ تو خدا کی قسم تفسیروں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، وہ صحابہ کی آواز پورے مکے میں گونج اٹھی تھی، پورے مکے کے اندر۔ یہ کیسی آواز ہے آج مسلمانوں کی؟ سارے کافروں کے مجمع میں کوہرام بج گیا۔ پھر نکلے آپ کعبے میں، 2 صفیں باندھ کر گئے، جانے کے بعد کعبۃ اللہ شریف میں پہلی نماز پڑھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو پروردگار عالم ہم سب کو ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، دین میں قائم و دائم عطا فرمائے۔